میرے استاد نے مجھے ایک دفعہ ایک آدمی کی کہانی سنائی جو اپنے بیٹے کے ساتھ پارک میں سیر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دونوں چل رہے ہوتے ہیں اور جو اس کا بیٹا ہوتا ہے وہ درخت پہ کوا دیکھتا ہے اور اپنے ابو سے پوچھتا ہے کہ بابا یہ کیا ہے؟ باپ اپنے 2 سال کے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ کوا ہے۔ وہ دوبارہ پوچھتا ہے کہ بابا یہ کیا ہے؟ دوبارہ کہتا ہے کہ یہ کوا ہے۔ اچھا بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ کوا ہے۔ اچھا یہ کوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوا ہے۔ اور پھر 10 منٹ کے دوران بچہ 30 مرتبہ یہی سوال کرتا ہے۔ باپ اس ساری گفتگو کو اپنی ڈائری میں لکھ لیتا ہے کہ آج باغ میں سیر کرتے ہوئے میرے بیٹے نے مجھ سے کوے کے بارے میں 30 مرتبہ پوچھا اور یہ چیز میرے لیے سب سے دل فریب تھی۔ 30 سال گزر گئے اور اب وہ بچہ 2 سال کا نہیں بلکہ 32 سال کا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو فون کرتا ہے کہ کیا میں تمہارے پاس آ سکتا ہوں؟ ابا یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ ہاں بیٹا میرے ساتھ بس 10 سے 15 منٹ گزار لینا، میں نے تم سے کسی چیز کے بارے میں بات کرنی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ باپ بیٹے کو باغ میں بلاتا ہے اور بیٹا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے ابا، جلدی بتائیں مجھے بہت سے کام کرنے ہیں۔ باپ کہتا ہے میرے ساتھ تھوڑا سا چلو، یہاں پہ واک کرو میرے ساتھ نا۔ واک کے دوران باپ کوا دیکھتا ہے نا ایک درخت پہ، تو اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ آر یو سیریس؟ یہ کوا ہے۔ اچھا۔ باپ دوبارہ پوچھا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ کوئی کھیل ہے؟ میرے پاس کرنے کو چیزیں ہیں۔ یہ کوا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا؟ لاسٹ منتھ میں آپ کے لیے گلاسز لے کے آیا تھا، آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کو چاہیے کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، میرے پاس کرنے کو بہت کام ہوتے ہیں، بیزی رہتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ باپ اپنی ڈائری نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا 30 سال پہلے ایسا ہی ایک واقعہ یہاں ہوا تھا۔ ہم اسی باغ میں سیر کر رہے تھے اور تم نے ایک کوا دیکھا تھا اور تم نے مجھ سے 30 مرتبہ پوچھا تھا اور میں نے ہر دفعہ مسکرا کے تمہیں جواب دیا تھا، مگر تم 2 بار بھی نہیں دے سکے، 2 بار بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو واپس کیا دے رہے ہیں؟ ذرا سوچیں اس بارے میں۔ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا اور ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو آئی سی یو میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ سارا دن ہسپتال میں کھڑے رہتے ہیں انتہا کی شفقت کے ساتھ، دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، اپنا سب کچھ بھلا کر، کسی کی پرواہ کیے بغیر۔ اور جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس والدین کو فون کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ وہی سیم بچہ۔ کتنی ہی مائیں ہوتی ہیں جو بچے کی پیدائش کے دوران انتقال کر جاتی ہیں یا مرتے مرتے بچتی ہیں، اور آپ کو ان سے بات کرنا، ان کو فون کرنا، ان کے فون کے جواب دینا بہت مشکل لگتا ہے۔ دن کے صرف 2 منٹ اپنی والدہ کو دیں، انہیں اپنے وجود کا احساس ہونے دیں۔ ہاؤ انفیئر از دیٹ کہ آپ والدین کے لیے سب سے اہم تھے پر وہ آپ کی نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بالکل غیر ضروری ہیں۔ انہیں ہر روز یہ جان لیوا احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوں، ان کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے پاس میرے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی چیز آپ کے لیے اہم ہوتی ہے آپ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ آپ کی اکثریت جوانی میں اپنے والدین سے دور رہنا چاہتی ہے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں مگر اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ آپ اپنی ان عادات کو ابھی سے بدلیں، نہیں تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید خراب ہو جائیں گی۔ تمام والدین اولاد کے لیے انتہائی جذباتی اور ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا احساس اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ خود والدین نہیں بن جاتے۔ والدین کو اسے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے بڑے ہو گئے ہو، ان کے لیے ابھی بھی آپ ان کے بچے ہیں، ان کو آج بھی آپ کے ڈائپر چینج کرنا یاد ہوگا، آپ کو کھانا کھلانا، آپ کی صفائی کا خیال رکھنا، ان کو یہ سب آج بھی یاد ہوگا، یہاں تک کہ گاڑی کی بیک سیٹ کی صفائی کرنا بھی ان کو یاد ہوگا۔ آپ کو بھی یاد نہیں لیکن ان کو یاد ہوگا یہ سب کچھ۔ میرا بیٹا بھی یاد نہیں رکھے گا جب کہتا ہے ابا مجھے واش روم جانا ہے، اور ایک دم وہ خاموش ہو جاتا ہے اور مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ اب گاڑی کی کھڑکیاں نیچے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کہ عید پہ ان کو کون سے تحفے لے کے دیے جائیں، لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا، پڑھ لکھ جائے گا،
اس کی شادی ہو جائے گی، اس کے خود کے بچے ہوں گے، اس کو یہ سب کہاں یاد ہوگا؟ سب کچھ بھول بھال چکا ہوگا. لیکن کون نہیں بھولے گا ان سب باتوں کو؟ میں نہیں بھولوں گا. میں کبھی نہیں بھولوں گا اس کو باتھ روم لے کے جانا، اس کی صاف صفائی کرنا، اس کے کپڑے چینج کرنا، اس کا یہ کہنا کہ ابا اسپائڈر مین والا پاجامہ پہنا ہے مجھے. اس کو یہ سب کہاں یاد ہوگا؟ لیکن مجھے یہ سب یاد ہوگا. پھر جب کچھ عرصے بعد وہی بچہ مجھے کہے گا کہ ابا مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی، اور جب وہ کہے گا کہ ابا میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت تکلیف دے گا، بہت زیادہ تکلیف دے گا، بہت زیادہ. یہ چیز آپ اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں، یہ چیز میں اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہوں. انہوں نے اپنی زندگی قربان کر لی، اپنے کیریئر قربان کر دیے، ان کی اپنی چھٹیاں، ان کے دوست احباب، ان کا سب کچھ، انہوں نے سب کچھ قربان کر لیا. مجھے تب نہیں پتا تھا، مجھے آج یہ پتا ہے. ان کے اپنے خود کے پلان سے، لیکن جب آپ آئے، آپ ان کی زندگی کا سب سے بڑا پلان بن گئے، ان کے لیے سب کچھ بن گئے. اور آپ جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں یا آپ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ آگے کیسا سلوک رکھتے ہو؟ یہاں پہ کوئی اسلامک بات نہیں کر رہا، میں یہاں اخلاق کی بات کر رہا ہوں. اخلاق کی. انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا اور ہم نے ان کو واپس کیا دیا. دس از سو انفیئر، سو انفیئر. میرے والد بہت انوائنگ ہیں، میری والدہ کو میری سمجھ نہیں آتی. آپ کیا ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بتاتا رہوں گا، اگر آپ اپنے والدین کی دعا نہیں کماتے، آپ کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا. اگر وہ آپ سے خوش نہیں ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہو سکے آپ کریں.